بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ یہ ہمارے روزمرہ کے دینی دنیاوی مسائل سے متعلق ایک بہت اہم سوال آیا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ کیا شادی جائز ہے۔ کسی بھائی کا مسئلہ ہے، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر جائز ہے تو پھر آگے جو اولادیں ہوں گی وہ کس کی ہوں گی، وہ مطلب کس دین کی ہوں گی، مسلمان ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اگر مسلمان وہ اولاد ہوگی تو اس کو پھر وہ تو مذہب تو وہ ماں اپنا سکھاتی ہے، تو یہ کیا چکر ہے۔ تو دیکھیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو مسئلے کی بات، کہ جو مسئلہ ہے جو قرآن پاک میں کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص صاف الفاظ میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ تعلق شادی کو جائز قرار دیا، نمبر 1۔ مگر ہماری عورتوں کو ان کے مردوں سے شادی سے منع کیا، ٹھیک ہے۔ وہ قرآن پاک میں اجازت نہیں مل سکی، نہ ہی حدیث میں مل سکی، نہ قرآن میں اجازت ملی نہ حدیث میں۔ بالکل واضح الفاظ ہیں کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب۔ جی ہاں، تو اب یہ مسئلے کے طور پہ بات یاد رکھیں کہ دین اسلام میں اگر کسی بھی اپنے مذہب سے باہر غیر مذہب میں شادی کی اجازت ہے تو وہ ہے صرف یہودی اور عیسائی عورت سے، اگر اجازت ہے۔ اور وہ کون سے یہودی اور عیسائی ہیں، وہ بھی قرآن نے صاف کہہ دیا، وہ ہیں جی محسنات عفیفات، پاک عورتیں جو ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے لوگ ہمارے آج کل تعلقات قائم کرتے ہیں، ڈیٹ ہوئی، یہ ہوا، تعلقات قائم ہوئے، پیار محبت کے سلسلے شروع ہو گئے، تو بھائی دیکھیں، بھائی بات یہ ہے کہ اس قسم کی شادیاں تو آپ مسلمان سے بھی اگر آپ ایسے رشتے قائم کر کے کریں گے نا، تو وہ پھر عربی محاورہ یاد رکھیں، من بنا الفاسد فہو الفاسد۔ جس چیز کی بنیاد ہی کرپٹ ہے نا، جس کی بنیاد پہلی اینٹ ہی وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کے اوپر ہے، اللہ رسول کی خیانت پر، تو پھر اس کی پوری عمارت کا حشر ہمیں پتہ ہی آگے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کہ کوئی صدق دل سے توبہ طائب کر لیں دونوں مل کر، تو پھر ہی بات کوئی بنتی، ورنہ تو کام بہت خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو مسلمان بھی اگر کوئی دو لوگ زنا میں پکڑے جاتے تھے نا، لڑکا لڑکی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ مشہور ہے کہ وہ قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتے تھے کہ الزانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ وہ زبردستی ان دونوں زانیوں کی شادی کروا کے ان کو شہر بدر کر دیتے تھے کہ جاؤ کسی اور جگہ اپنی زندگی شروع کرو، یہاں نہیں ہم چاہتے کہ تم ایک بری مثال لوگوں کے لیے قائم ہو۔ اب دیکھیں معاشرہ ہمارا کس طرف جا چکا ہے، ہالی ووڈ بالی ووڈ کلچر ہے اس وقت، تو دنیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس ڈگر پہ چل رہی ہے۔ اب تو مسلمانوں کو یہ فکر رہتی کہ کوئی مسلمان ہی بچی ہمارے گھروں میں آ جائے تو شاید یہی کافی ہو جائے گا، تو یہ تو حال ہو چکا ہے۔ تو بہرحال اب جو لوگ غیر مسلم عورت کو گھر میں لانا چاہتے ہیں ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی کتاب میں صرف اور صرف یہودی اور عیسائی، اور وہ بھی اللہ کی کتاب کے ڈیفائن کیے ہوئے یہودی عیسائی سے اجازت ہے، نہ ہندو سے ہے، نہ سکھ سے ہے، نہ کسی بدھ مت سے ہے، نہ کسی جین سے ہے، نہ ہی کسی ایتھیسٹ، کسی سے بھی اور اجازت نہیں ہے۔ یہ شادی جو ہے نا وہ اسلام میں ایک دین کا اہم ستون ہے، دین کے انتہائی اہم فریضوں میں سے ایک ہے۔ نصف آپ کا سمجھے، آپ کا آدھا اسلام اس کے اندر ہے نا، تو اس معاملے کو قرآن نے بہت سیریسلی لیا ہے، اور قرآن پاک میں شادی اور طلاق کے موضوعات پہ اتنی باتیں ہیں کہ اگر آپ نے حدیث نہ بھی پڑھی ہو تو آپ کو قرآن پاک سے رہنمائی بڑے واضح کھلے الفاظ میں مل جاتی ہے۔ تو وہ کون سے یہودی اور عیسائی ہیں وہ قرآن نے ڈیفائن کر دی ہیں، کیونکہ آج کے دور میں ہمارے ہاں ایسے بھی یہودی پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو دہریہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو ایسے سکھ نہیں ملیں گے جو شاید اپنے آپ کو کہیں کہ ہم دہریہ سکھ ہیں، مگر یہودی آپ کو ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں ہم قوم کے طور پہ یہودی ہیں مگر ہم یہودی مذہب پہ اب نہیں چلتے۔ تو اب یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ آپ جس سے شادی کرنے چلے ہیں اپنے بیٹے کی، جس لڑکی سے، وہ لڑکی ایسا تو نہیں کہ وہ یہودی نسل سے تو ہو مگر وہ یہودی دین پہ ہو ہی نہ، یعنی یہودیت کے اندر توحید ہے نا، وہ اللہ کو ماننا ہی چھوڑ گئے تو پھر تو سارا عمارت ہی گر گئی نا، وہ یہودی نہیں رہے، اب وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتے پھریں۔ اسی طرح عیسائیوں کے یہودیوں کے فرقے، ان میں کچھ ایسے فرقے ہیں جن کو یہودی خود نہیں یہودی مانتے۔ اسی طرح عیسائیوں میں مورمنز ہیں، جہوواز وٹنس ہے، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ ہیں، اور اسی طرح بہت سارے ان کے باطل فرقے ہیں جس میں عیسائیت نہیں ہے، وہ عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام والی بھی نہیں رہی، کسی نے جھوٹے نبی بنا لیے، بالکل جس طرح ہمارے ہاں بہائی اور قادیانی کا معاملہ ہے، انہوں نے جھوٹے نبی بنا لیے، وہ سمجھے شادی نہیں کر لی نا کسی نے، تو اب اس کو آپ کیسے اپنے امت کا حصہ مانیں گے۔ اسی طرح وہ عیسائیت اور یہودیت سے
بھی لوگ نکل جاتے ہیں ایسے. تو یہ بھی میک شور کرنا پڑتا ہے. اچھا اب کئی ایسے کرسچن یہودی آپ کو ملیں گے جو کہیں گے جی ہمارے ماں باپ یہودی تھے, ہمارے ماں باپ عیسائی تھے. اچھا اب آ جاتا ہے معاملہ آخری کیس جس میں جی اچھا ساری شرطیں مل گئیں. ہمارے لڑکے جو ہے نا جب وہ پیار محبت کے سلسلے چل پڑتے ہیں نا, جو میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ پہلی بنیاد ہی غلط ہے, پھر وہ خود آپ یقین مانیں جسٹیفیکیشن لے آئیں گے. وہ لڑکی بھی مان جائے کہ ہاں میں تو عیسائی ہی تھی, میرے تو ماں باپ کا بھی تھا یہی مذہب, میرا بھی یہی ہے, چاہے وہ چرچ کبھی گئی بھی نہ ہو. اچھا اس حلال کو نا مسئلے کی طور پہ میں آپ کو بتاؤں, جو چیز اللہ نے حلال کی ہم اس کو حرام تو نہیں کہیں گے. بالکل اسی طرح کہ آج دنیا کا کوئی عالم طلاق کو حلال ہونے کے باوجود حرام کہے گا؟ نہیں کہتا نا. لیکن ابغض الحلال مانتے ہیں نا. یہی معاملہ ہمارے صحابہ کرام کا تھا کہ اہل کتاب سے جو شادی تھی یہ ابغض الحلال تھا, یعنی کہ شدید بغض والا حلال, جو کہ ہمیں ایسی چیز جو کراہت کے ساتھ سمجھے جس کی اجازت ہے. صحابہ کرام اس کو ناپسند کرتے تھے. آپ کو شاید یاد ہو کہ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا قتل ہوا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کے وقت پوچھا کہ آج رات ایک خون ہوا ہے مدینہ میں, وہ کس کا خون ہوا ہے پتہ کرو. آپ کو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا, اور جب اس کے بارے میں معلومات ہوئی, جانکاری کی گئی, تو پتہ چلا کہ یہ قتل جو تھا ایک صحابی نے, نابینا صحابی نے اپنی یہودی بیوی کا قتل کیا تھا. بات بہت بڑھ گئی تھی, جھگڑے ہوتے تھے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کوئی گالیاں دیتی رہی رات بھر, کو بہت شدید بات ہوگی. تو اس کے 2 بیٹے بھی تھے اس سے, مگر اس نے اس کو چھریاں مار مار کے مار دیا. تو یہ صحابہ کو ناپسندیدہ ترین جائز کاموں میں سے ایک جائز کام ہے, بالکل جس طرح طلاق ناپسندیدہ چیز ہے. یہ کوئی نہیں اس پہ توجہ دیتا. اس پہ صحابہ کے آپ کو فتوے ملیں گے, اقوال ملیں گے. عبداللہ ابن عباس یا ابن عمر کا قول ہے, تو وہ کہتے تھے بھائی قرآن میں پڑھو کہ اللہ کہتا ہے مشرکوں سے شادی نہ کرو, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. یہ آیت آپ کو صاف کہہ رہی ہے کہ مشرک عورت سے نکاح مت کرو. نکاح کا لفظ موجود ہے, اور کہا کہ اس سے شادی نہ کرنا, اس کی جگہ غلام, ایک غلام سمجھے بیکاری فقیر مسکین اس قسم کی اما جو ہوتی ہے نا وہ, لیکن مومنہ ہوگی نا وہ تمہارے لیے مشرکہ سے بہتر ہے. یہ تو قرآن پاک نے صاف بتا دیا. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے, اب جب کہ تم اس پہ تعجب بھی کر سکتے ہو, اللہ اکبر, مگر ہمارے لوگ واقعی تعجب بھی کرتے ہیں, عمل کرتے نہیں ہیں. یہ شادیاں جو ہے نا, دیکھیں اب ہم بات کرتے ہیں جو میں نے بتایا کہ یہ میرے نزدیک بھی ایک ناپسندیدہ حلال چیزوں میں سے, بالکل اس طرح جیسے صحابہ نے اس کو ناپسند کرتے تھے. یہ ایسا حلال ہے جس کو ناپسند کیا گیا, اور امت جانتی ہے کہ ہماری تاریخ میں بھی ایسے لوگوں کے گھروں میں ہی نقصان ہوا. آپ سلطنت عثمانیہ دیکھ لیں, خلافت وہ اپنے آپ کو کہتے تھے, چلیں خلافت عثمانیہ کا زوال کہاں سے ہوا, ذرا ان کی کہانیاں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جب بھی ان کے گھروں میں وہ عیسائی عورتیں آئیں, پھر وہاں جاسوسیوں کے دروازے کھلے, اور پھر ان کی اولادیں آپس میں لڑی مری, ایک دوسرے کو قتل کیا, خود بخود شیرازہ بکھر گیا. تو یہ تو بالکل سچی بات ہے یہ کہ میرا ذاتی تجربہ ہے. مسئلے کی طور پہ بات یاد رکھیں, بچہ آپ کا جو مسلمان باپ کا پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. اسی لیے ہماری عورتوں کو ادھر ہی نہ بھیجتے کہ ان کے بچے جو مائیں بیچاری پیدا کریں گی, مگر پیدا کرنے کے باوجود وہ آٹومیٹکلی بچے ان کے ہوں گے, ان کا ان پہ حق زیادہ ہے. اور بھی بڑے مسئلے ہیں کہ عورتوں کو کیوں نہیں اجازت, وہ پھر کبھی اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اس کو فی الحال بات ہو رہی ہے جو ہمارے لاؤ باولی جو ہے نا نوجوان, جو انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے. میں خود اسی ایج سے گزر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے. میرے ساتھ یہاں جو دوست آئے باہر کے ملکوں میں, یقین مانے اللہ گواہ, میں نے ایک بھی بندے کو غیر مسلم عورت سے شادی کرنے کے بعد کامیاب ہوتے نہیں دیکھا. کسی کی 20 سال بعد بھی طلاق ہوئی نا تو ہوئی ہے طلاق. 20 سال بعد بھی اس کو پتہ چلا کہ اس کے بچوں کا دین تباہ ہو گیا تو ہوا ہے. میں نے بچوں کو بعد میں دین بدلتے دیکھا ہے. جی ہاں, ایسے بچوں کو دیکھا ہے. ابھی میں حال ہی میں ایک طلاق کا مسئلہ اس کی میں صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس عورت نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ بچے مسجد لاتی تھی, نماز پہ لاتی تھی, مگر خود بھی وہ عیسائی رہی. ٹھیک ہے, اس بھائی نے اس کے ساتھ تقریباً 20-21 سال کی شادی ہے. ٹھیک ہے, بڑا بیٹا ان کا 18 سال کا ہے, مگر وہ ڈائیورس نوٹس بھیج دیا انہوں نے. وہ کام ہاتھ سے نکل گیا مسئلہ. تو اتنی ڈیڈیکیشن کے باوجود وہ کلچر اور وہ پرانا جو بیگیج ہے نا وہ ساتھ نہیں آپ چھوڑ سکتے, وہ ساتھ رہتا ہے. اس کا ہم کدھر کیا کریں, اس کا کیا علاج کریں. اسی طرح میں نے ایک اور شادی کروائی. شادی میں ایک سمجھے صلح صفائی کے معاملے میں پڑا, شادی میں نہیں تھا شامل.
ایک بھائی نے ایک بہن نے ایک بندے سے شادی کی، اس کو کہا تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا، مجھے تو اجازت نہیں ہے ورنہ شادی کی، وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ بہن اپنے بچوں کو مسجد لے آتی تھی صرف اس لیے کہ اس وقت سارا میرا سسرال اکٹھا ہوا ہوا ہے اور وہ سوئمنگ پول میں ننگے نہا رہے ہیں سارے، ان میں تو کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں، اور میرا میاں جو کہ مسلمان نام کا ہو بھی چکا ہوا ہے اس کو بھی کوئی شرم نہیں ہے، وہ مطلب کہتا ہے اس میں کیا سختی ہے، بچے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں بڑی قیامت ہے، دوسرا مذہب، دوسرا دین، دوسرا کلچر، یہ ساری چیزیں بیگیج آپ کا جو ہے نا بیگیج میں آتا ہے سارا ساتھ۔ تو یہ ایک چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، پورے آپ کی نسل جو ہے نا اس کا معاملہ ہے، مگر لڑکے لڑکیاں یہ بات نہیں سمجھتے، یہ تب سمجھتے ہیں بالکل اس مچھلی کی طرح جو پتھر چاٹ کے نیچے جا کے تہ میں، اس کو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ نیچے کھانا نہیں تھا، پھر سمجھتی ہے وہ۔ اسی طرح یہ جوتے کھاتے ہیں، اپنی شادیاں جب ان کی 20 سال گزر جاتے ہیں، اگلی نسل پر وان چڑھتی ہے اور وہ ان کو چیلنج کرتی ہے، جب پھر ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ او ہو ہم تو پورا خاندان تباہ کر بیٹھے، نسل تباہ ہوگی نا۔ دیکھیں میرا اگر بچہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے آپ کے بھی، ہم سب کے بچوں کے اللہ دین ایمان کی حفاظت فرمائے، کل کو اٹھ کے کہہ دے کہ میں نے اپنی ماما کا مذہب قبول کر لیا، اسلام چھوڑ کے میں عیسائیت میں چلا گیا ہوں، تو تباہ ہو گیا نا، وہ تو آپ کی وراثت سے بھی محروم ہو جائے گا، اب وہ آپ کا وارث بھی نہیں رہے گا۔ یہ وراثت کی شرط ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نوح کو کیوں خاندان سے، نوح کے بیٹے کو نکال دیا کہ انہ لیس من اہلک، وہ کافر ہو چکا ہے تمہارے گھر میں سے، اب وہ رہا ہی نہیں۔ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، مگر ہمارے بہن بھائی جو ہے نا سوچتے نہیں اس معاملات کو، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اصل میں ہم ایک بڑا شرک کر چکے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بڑا شرک یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی محبت کے اوپر کسی غیر اللہ کی محبت کو لے آؤں نا، جب وہ صنم چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جو بھی صنم ہے وہ صنم نہیں ہے، وہ اصل میں بت ہے۔ صنم کا مطلب بھی بت ہے، اور صنم محبوب کو بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارا یہ معاملہ ہے کہ جب ہم دل دے چکے ہوتے ہیں نا کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اور اتنا دے چکے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے اوپر ہو جاتا ہے، پھر دین اسلام کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جس کا مسئلہ پوچھا گیا نا، میں ایسے کئی کیسز دیکھ چکا ہوں، مجبوراً شادیاں کرائی ہیں، روتے ہوئے ماں باپ کو چھوڑ کر میں نے شادیاں کروائیں، صرف اس لیے کہ یہ زنا نہ کر بیٹھیں۔ کئیوں نے تو زنا کا راستہ اختیار بھی کر لیا ہوا تھا، ان کو بچانے کے لیے کہ بھائی توبہ کر لو، کم از کم زنا سے ہی توبہ کر لو۔ آج وہی لوگ 5 6 سال بعد رو رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اور وہ حسرت سے ہمارے مسلمان گھروں کی اولادوں کو دیکھتے ہیں کہ یار کچھ بھی ہے، تمہاری اولادیں تو پھر بھی بہتر ہیں یہ باہر کے ملکوں میں، ہم تو بالکل ہی تباہ ہو گئے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی حال ہی میں آخری ایک واقعہ آپ کو بتا کے کلوز کرتا ہوں۔ ایک میں بھائی کی شادی کسی مقامی ایک اور صاحب نے کروائی، انہوں نے ایک نرس سے شادی کی، پڑھی لکھی خاتون۔ یہ پڑھا لکھا جو لفظ نہیں، یہ بھی کمال ہی ہے کہ آج کے پڑھے لکھے بھی وہ کام کرتے ہیں کہ ان کی جگہ بیکاری اور فقیر بھی کہیں کہ بھائی تم جیسے پڑھے لکھوں سے تو ہم ان پڑھ ہی اچھے۔ پڑھی لکھی خاتون ماشاءاللہ ڈگری ہولڈرز، ہاسپٹل میں اس کی جناب بڑی اعلیٰ نرس کی پوزیشن، یہاں پہ نرسز ڈاکٹر سے بھی بعض زیادہ سیلری لیتی، ان سے شادی ہوئی، اور شادی کے ٹھیک 3 سال بعد جو ہے میاں بیوی قتل ملے گھر میں۔ کیس کھلا، پتہ چلا کہ شوہر نے خود کو بھی، اس کو بھی مار لیا، اپنے آپ کو بھی مار لیا، جوان لڑکا 25 سال کا، اور بچہ جو تھا وہ اس کی پھر کسٹڈی پہ لڑائی شروع ہوئی۔ جب انہوں نے اس بچے کی کسٹڈی پہ لڑائی شروع ہوئی تو اس کی پھر DNA ہوا بچے کا، تو پتہ چلا کہ بچہ تو اس صاحب کا اپنا تھا ہی نہیں۔ بتائیے آپ، یہ محبت کی شادی کا حال ہے، محبت کی شادی کا یہ حشر ہوا کہ ان کو کسی اور سے پھر محبت ہو چکی ہوئی تھی۔ دیکھیں جس نے ایک دفعہ خیانت کر لی نا اللہ سے، وہ پھر کسی سے بھی خیانت کر سکتا ہے۔ دل میں اللہ کی جگہ جس کی جب کوئی اور لے لے گا نا، تو پھر کوئی بھی یہ جو جگہ ہے نا وہ لے سکتا ہے۔ تو وہ کیس کھلا تو پتہ چلا کہ بھئی بچہ تو اس مرد کا تھا ہی نہیں، وہ تو بچہ تھا کسی اور کا، جس نیا صنم، نیا آشنا، جس سے آشنائی ہو چکی تھی اسپتال میں، ڈاکٹر صاحب کوئی تھے، وہ شاید یا وہ تھے امپلائی تھے، جو بھی تھے اسپتال میں، بچہ تو ان کا تھا۔ پھر کھلا کہ وہ ہو اس نے تو یہ قتل کسی اور نے نہیں کیا، بلکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو، مطلب اس نے ہی بیوی کو مار کے خود کو بھی مار لیا۔ یہ ہے انجام۔ تو یہ میں آپ کو زندہ مثالیں دے رہا ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے ہیں، جس میں 5-7 سال پرانے کیسز بھی ہیں، 3-4 سال پرانے بھی ہیں، 20 سال پرانے بھی ہیں۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اگر نہ دکھائی ہوتی تو شاید میں بھی کسی گوری میڈم کے ساتھ ہی شادی کر کے بیٹھا ہوتا۔ میری تو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول دیں، میں نے الحمدللہ چھوٹی عمر میں
میں یہ حشر دیکھ لیا ان لوگوں کا، اور دوسری طرف ان کا بھی دیکھ لیا، ان مسلمانوں کا بھی جو شادی سے پہلے ہی کپلز بنے ہوتے ہیں اور پھر کیا کچھ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے، ویلنٹائنس ڈے ابھی گزرا ہے، سب کو اندازہ ہے کیا کیا کچھ ہوا ہے، اس میں کیا کیا گل کھلائے گئے. تو رزلٹ ان سب کے برے ہی برے ہیں. وہی بات ہے کہ جس کی بنیاد بری اس کا نتیجہ بھی برا. اور بالکل وہی مسئلہ کہ مسئلے کی حد تک اگر بچے مسلمان بھی ہوئے تو کیا مسلمان ہوں گے بچے، تو وہ ماں کے پاس ہی زیادہ ٹائم ہوں گے. باپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، چلیں ماں سے اگر آپ طے بھی کر لیں گے نا، طے بھی کر لیں گے، ماں کہے ہاں ان کا مذہب اسلام ہی ہوگا، اور میں نے ڈیڈیکیٹڈ فیملی کی مثال دی، تو آپ رشتہ داروں کو روک لیں گے، کزنز کو روک لیں گے. یہ بڑی دور باتیں جاتی ہیں، ذرا غور کریں. اس لیے شادی کو معاملہ جو ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. اس پہ میں نے اس لیے بڑی لمبی بات کی ہے کہ اس کو سب لوگ سنیں، چاہے وہ مسلمان کا ہندو سے ہو، عیسائی سے ہو، یہودی سے ہو، سب ایک برابر ہو چکا ہے. سب اس وقت بچا لیں اپنے اپنے گھروں کو، بالکل جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والو، سورہ تحریم کی آیت ہے 8ویں یا 9ویں، کہ اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو آگ سے بچا لو، ورنہ بہت برا حال ہے وہاں پہ. وہاں فرشتوں نے ترس نہیں کھانا کسی کے اوپر، اور جو ان کو حکم ہوگا پھر وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے دین و ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے اللہ بھی راضی ہو انشاءاللہ، اور حوض کوثر پہ ہم پہ رسول اللہ بھی خوشی سے ہمیں ملیں. واللہ اعلم.